بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا اسباب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے بجائے لوگ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بجائے ابرہہ یمن میں گرجا گھر میں حج کرانا چاہتا ہے تو ایک شخص غائز وزر میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کو پخانہ کر کے اس کو نجات سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طائش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑا دکھ پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے اور جب حضرت عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت مطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار نہایت ہی حسین جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پر نور نبوت کا جاؤ جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ اس سے متاثر ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و کریم کے لیے کھڑا ہوا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کیا کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجیے، میں کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روز زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرا گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔ حضرت عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہاں پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے 4 آدمیوں کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور غیرتزاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے بیچاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو خانہ کعبہ جانے کے لیے یہ لشکر
اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام محمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہنٹر مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوئے اور ننھے ننھے پرندے جن کے جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے ہرن کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگے ماری شروع کر دی کہ ابراہ کے لشکر کو اس کے ہاتھیوں کے پرہنچے اڑا دیے۔ ابابیلوں کی سنگے باری خداوندی کا ہاتھ جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ساتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گئے کہ جن کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں ہمیں خداوند نے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے اپنے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، کیا ان کے خداؤں نے تباہی میں نہ ڈالا۔ پرندوں کی کنکریاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہ ان کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو رب المطلب پہاڑ سے نیچے اترے، خدا کا شکر ادا کیا اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارے انسانی ذہن میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی کرتے ہیں جو انہیں کہی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ پاک کے نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا ہے اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ بجا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افس لفظ کا استعمال ہوا ہے اور افس کے معنی کیا ہے، وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ فساد پھیلائے گا۔
یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو کہ چند دن کی دوری پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔